کہ شاید یہ میری نیکی کل قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور خدا مجھے اس نیکی کے ذریعے بخش دے۔ تو اب جب قیامت کے دن وہ پہنچے گا تو یہاں دور سے، دنیا میں ہے تو قیامت دور ہے، دنیا میں ہے تو حساب کا دن دور لگتا ہے، لیکن جس دن وہ حساب کا دن قریب آ جائے گا، یعنی کہ وہ قریب پہنچ جائے گا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پائے گا۔ جس طرح ایک دور سے سراب کو دیکھنے والا آدمی جب سراب کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ہے، اس طرح دنیا میں نیک عمل اپنے گمان میں کرنے والا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس بات کا طالب ہوگا کہ اسے نیک اعمال جو اس کے ذہن کے مطابق نیک تھے اس پر اجر دے دیا جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ سوچئے کیسی حسرت ہوگی، پوری زندگی دنیا کے اندر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل نہیں۔ تو اصل شے ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالکتاب اللہ، ایمان بالرسول اللہ، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور پھر اس ایمان کے بعد جو ہے وہ انسان نیک اعمال کی طرف آتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس گمراہی میں ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال بھی، اچھے کام بھی دنیا میں کرنے ہی نہیں ہیں، یعنی کچھ تو منافق ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو کوئی اچھا کام دنیا میں نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہے، دلوں پر مہر ہے، ضلالت کرتا ہے، شر کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان کو اور نور ایمان کو بیان فرمایا ہے، اور آیت نمبر 35 یعنی آیت نمبر 35 میں اللہ نے مومن کے دل میں جو اللہ ہدایت کا نور ڈالتا ہے اس نور کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسا کہ پچھلے 2 دروس میں آپ نے سنا کہ اللہ نور السماوات والارض، اور پھر بیان فرمایا کل کے درس میں جو ہم نے ذکر کیا آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38 تک، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نور ایمان سے منور کر دیتا ہے، تو پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام وہ اللہ کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ ایسے بندگان خدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے نہ تجارت اور نہ کوئی بیع یعنی کہ خرید و فروخت انہیں غافل کرتی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا تجارت اور بیع دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا کہ تجارت ولا بیع، بیع معنی بھی خرید و فروخت، اور تجارت کا معنی بھی خرید و فروخت کا معاملہ، لیکن تجارت اور بیع کو الگ الگ اس لیے ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو تجارت ہے وہ لفظ جرنل ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا بزنس ہو اس کو تجارت کہتے ہیں، لیکن جو بیع ہے، با یا عین بیع، اس سے مراد کوئی پرٹیکولر ڈیل ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ان کی ڈیل چل بھی رہی ہو تو وہ اپنی ڈیل چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک تاجر کے لیے محبوب چیز کیا ہے دنیا میں؟ کہ اس کا مال اچھی رقم پر بک جائے، لیکن وہ لوگ کہ جو مال پر اللہ کے ذکر کو، نماز کو فوقیت دیتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کی آواز سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، تو ڈیل جو بن رہی ہے، سودا جو بن رہا ہے، وہ وہیں چھوڑتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہی وہ
جمعہ جو آیا ہے سورہ جمعہ کے اندر آیت ہے، اور ہم جو جمعہ خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، ایمان والوں جب تمہیں ندا کی جائے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی طرف تو کیا کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا تو جلدی کرو، دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دیا کرو۔ بیع سے مراد یعنی اگر تمہاری کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی سودا بھی بننے والا ہے کہ جمعے کی آواز آ گئی، جمعے کی اذان آ گئی، تو اب وہیں سودا چھوڑو، وہیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ڈیل تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ رزاق وہ ہے، دینا اسے ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل چھوڑنا بہتر ہے، ذکر الہی کی طرف جانا بہتر، اس کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی اسی قسم کی بات کی کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نورانی کر دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم، کہ وہ بندگان خدا وہ ہوتے ہیں کہ نہ تجارت نہ کوئی ڈیل ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایمان والوں کی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کفار کی، منافقین کی اور اللہ کے نافرمانوں کی اللہ تعالیٰ دو ایگزامپلز کے ذریعے سے ان کے اعمال کو اور ان کی ذات کو، ان کے کریکٹر کو بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ والذین کفروا اعمالہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کسراب، ایک سراب کی طرح ہیں، ایک سراب کی طرح۔ اب سراب کسے کہتے ہیں؟ اردو کے اندر بھی جو شاعر ہیں، جو پوئٹس ہیں، وہ اپنی شاعری میں سراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سراب کا معنی ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو لوگ ریگستان کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے ریت چمک رہی ہوتی ہے، اور جو مسافر ہے اس سے دور سے چمکنے والی ریت پانی نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے مسافر کو جو ریت دور سے چمک کر پانی نظر آئے، تو گرمی کے موسم میں ریگستان میں ایک مسافر کیا چاہتا ہے؟ پانی۔ لیکن جب وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو پانی تو نہیں ہوتا، وہ تو ریت ہوتی ہے۔ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں سراب، یعنی ایسی چیز جو ریئلسٹک نہ ہو، دھوکہ ہو، دور سے کچھ نظر آئے، جب قریب جا کر دیکھے تو کچھ اور نظر آئے۔ اس کے لیے اردو میں بھی لفظ جو ہے وہ بھی سراب ہے، اور عربی کے اندر بھی جو ورڈ ہے وہ بھی سراب ہے۔ غالباً جو اردو میں آیا ہے وہ عربک سے ہی آیا ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال۔ اب کفر کیا اور پھر اعمال، کیا مطلب؟ اب کفر تو وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ویلفیئر کے کام کر جاتے ہیں، دنیا میں اچھے کام کر جاتے ہیں۔ منافق بھی جو ہوتا ہے اپنے گمان میں وہ ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ نماز وغیرہ کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کرتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے ہاسپٹل بنا دیا، کوئی چیریٹی کا کام کر دیا، تو اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ پر ایمان نہ لا کر یہ جو کام ہم نے چیریٹی کے کچھ کر دیے ہیں ان سے بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی بات کر رہا ہے کہ اصل شے ایمان ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات، اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہرانا، اس کی انبیاء کو، اس کی کتابوں کو ماننا، پھر جا کر نیک کام کرنا، تو پھر اس نیک کام کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا، الہامی کتابوں کا انکار کرنا، پھر جا کر کوئی نیک کام کر لینا اپنے گمان میں، تو اللہ کہہ رہا والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ، اور وہ سراب کہاں ہے؟ بقیعہ، یہ نکلا ہے قاع سے، اس سے مراد ہے چٹیل میدان۔ ایک میدان میں ایک سراب ہے، ان کے اعمال اس طرح ہیں، یحسبہ، اور گمان کرتا ہے اسے، یعنی اس میدان میں، اس ریگستان میں، اس ڈیزرٹ پہ چلنے والا بندہ گمان کرتا ہے اسے ظمآن، ظمئ یظمؤ سے فعلان کے وزن پر ہے، جس طرح رحمان۔ ظمآن کا معنی ہے پیاسا، وہ بندہ کہ جس کو پیاس لگی ہو شدت سے،
یحسبہ الظمآن، اور اس سراب کو، اس دور سے نظر آنے والی ریت کو پیاسا یہ سمجھتا ہے، ماء، یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اللہ کہہ رہے حتی اذا جاءہ، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے جاتا ہے، چلو پانی دکھ گیا، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پاتا، کوئی پانی نہیں، پیاس کی شدت ہے، اب چاہتا پانی ملے، دور سے پانی نظر آتا تھا، قریب گیا تو پانی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ووجد اللہ عندہ، مگر وہ وہاں پاتا ہے اللہ کو، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب کر دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اب اس پوری آیت کا جو کانٹیکس ہے اور پوری آیت کو جس طرح سمجھنا چاہیے اس کو سمجھیے کہ ایک ایگزامپلز کے ذریعے اللہ نے ایک مثال کے ذریعے انسان کے منافقت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال اور کفر کے ساتھ کیے ہوئے اعمال جنہیں وہ اچھا گمان کر رہا ہے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ یعنی ایک کافر ہے، اسے ہاسپٹل بنا کر، کوئی پل بنا کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ میری نیکی کل قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور خدا مجھے اس نیکی کے ذریعے بخش دے۔ تو اب جب قیامت کے دن وہ پہنچے گا تو یہاں دور سے، دنیا میں ہے تو قیامت دور ہے، دنیا میں ہے تو حساب کا دن دور لگتا ہے، لیکن جس دن وہ حساب کا دن قریب آ جائے گا، یعنی کہ وہ قریب پہنچ جائے گا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پائے گا۔ جس طرح ایک دور سے سراب کو دیکھنے والا آدمی جب سراب کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ہے، اس طرح دنیا میں نیک عمل اپنے گمان میں کرنے والا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس بات کا طالب ہوگا کہ اسے نیک اعمال جو اس کے ذہن کے مطابق نیک تھے اس پر اجر دے دیا جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ سوچئے کیسی حسرت ہوگی، پوری زندگی دنیا کے اندر یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل نہیں۔ تو اصل شے ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالکتاب اللہ، ایمان بالرسول اللہ، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور پھر اس ایمان کے بعد جو ہے وہ انسان نیک اعمال کی طرف آتا ہے۔ اب اگلی مثال جو آیت نمبر 40 میں بیان کی اور رکوع مکمل ہوتا ہے، رکوع نمبر 11، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس گمراہی میں ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال بھی، اچھے کام بھی دنیا میں کرنے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کچھ تو منافق ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو کوئی اچھا کام دنیا میں نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہے، دلوں پر مہر ہے، ضلالت کرتا ہے، شر کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، یا ان کی مثال، کون لوگ؟ جو منافق ہیں، نافرمان ہیں یا کافر ہیں، ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ او کظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمت کا پلورل ہے، ظلمت کا معنی اندھیرا، او کظلمات، یا ان کے اعمال کی مثال، ان کے کرتوتوں کی مثال اندھیرے ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ، اور وہ اندھیرے کہاں ہیں؟ یوں سمجھو کہ ایک بحر، ایک سمندر میں ہیں، لجین، لجین عربی میں کہتے ہیں بہت ڈیپ سمندر کو، بہت گہرے سمندر کو، اور لجین کا ایک معنی ہوتا ہے وہ سمندر جس میں بہت زیادہ تلاطم ہو، تلاطم معنی یعنی موجیں، ویوز جو ہیں اپس اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ ہو رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں موجوں کا تلاطم ہونا۔ فرمایا کہ او کظلمات فی بحر اللجین، یا اندھیرے ہیں ان کے اعمال کی مثال، یا اندھیرے ہیں فی بحر اللجین، اور سمندر میں گہری سمندر کے اندر اندھیرا ہے، یغشاہ موجم من فوقہ سحاب، اور ایک تو سمندر کی ڈیپ کی وجہ سے اندھیرا ہے،
دوسرا اندھیرا کس وجہ سے ہے؟ اور چھائی ہوئی ہے اور چھایا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، کورڈ کیا ہوا ہے ایک موج نے اسے. ایک تو سمندر کی ڈیپ کا اندھیرا، اوپر سے یہ جو موجیں ہیں، جو ویوز ہیں، ایک ویوز کا اندھیرا، یعنی ایک چیز پھر اس کے اوپر ایک چیز. پھر کہا من فوقہ موجن، پھر ویوز کے اوپر ایک اور ویوز. تو اب سمندر کی ڈیپ اندھیرا، اور یہ کب کا وقت ہے؟ یہ اندھیرے کا وقت ہے. او کظلمات، رات کا وقت ہے. رات بھی اندھیری، سمندر کا ڈیپ بھی اندھیرا، اس کے بعد اس پر ایک موج یعنی ایک ویو، اس وجہ سے بھی اندھیرا. موجم من فوقہ، اس پر ایک اور موج یعنی ویو، اس کی وجہ سے بھی اندھیرا. اور پھر من فوقہ سحاب، اور ان تمام موجوں پر، ان تمام ویوز پر جب آسمان پر دیکھو گے، اوپر سحاب، کالے بادل چھائے ہوئے ہیں. یعنی جو ستاروں کی تھوڑی بہت روشنی یا چاند کی تھوڑی بہت روشنی رات کے وقت آپ سمندر کے پاس کھڑے ہوں تو اگرچہ سمندر کی ڈیپ میں اندھیرا ہوگا، موج کی وجہ سے اندھیرا ہوگا، لیکن چاند اور ستارے کی روشنی سمندر کے پانی پر پڑتی ہے تو ریفلیکشن کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا اندھیرا کہ ڈیپ کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، موجوں پر پھر آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور بادل نے آسمان کو کور کیا ہوا ہے، تو نہ ستاروں کی روشنی ہے نہ چاند کی روشنی ہے، بالکل اندھیرا ہے. پھر اللہ نے کہا ظلمات بعضها فوق بعض، یوں سمجھ لو اندھیرے پر اندھیرا ہے. ظلمات بعضها، اور اندھیرے اس کے بعض پر. اب یہ جملہ کافر کے اعمال پر اور مومن کے لیے کیا کہا تھا؟ نور علی نور، اس سے ملائیے اس بات کو. وہ کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کا نور ڈالتا ہے تو اللہ کہتا ہے نور علی نور، وہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، دین کا درد نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے، تو جس کے دل میں یہ نور ہے وہ تو نور علی نور ہے. اور جس کے دل میں یہ نور نہیں ہے تو ظلمات بعضها فوق بعض، اس کا دل ڈیپ اندھیرے میں ہے، ڈیپ ڈارکنیس میں ہے. اور ڈارکنیس کی مثال اللہ نے بیان کر دی. سمندر کا اندھیرا الگ، موجوں کا اندھیرا الگ، سمندر کے اوپر آسمان کا اندھیرا الگ، اور پھر اندھیری رات، کچھ نظر نہیں آتا. اور کیسا اندھیرا ہے؟ آیت مکمل ہوتی اذا اخرج یدہ، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے باہر. اخرج مانے نکالنا، یدہ یدن مانے ہاتھ. اذا اخرج یدہ، اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو قریب ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافق کے اعمال کی، کافر کے اعمال کی، کہ دنیا میں نالج ہے لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، خیر اور شر کا فرق پتہ نہیں ہے. انسان اور حیوان نفر کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے ایموشنز اور ایکشن کے بیچ میں اویئرنس دی ہے، خیر اور شر کی سمجھ دی ہے. یوں سمجھیے ایک کتا بھوکا ہے اور سامنے اسے گوشت نظر آتا ہے، تو ایموشنز کیا ہیں کتے کے پاس؟ وہ فیل کرتا ہے کہ ہی از ہنگری. اور اب ایکشن کیا ہے اس کے پاس؟ فوراً جائے گا، جمپ کرے گا اور کیا کرے گا؟ بائٹ کر لے گا. تو ایموشنز اور ایکشن تو جانور کے پاس بھی ہے، لیکن ان ایموشنز اور ایکشن کے بیچ میں ایک چیز ہے، وہ اس بات کا سینس اور اس بات کی اویئرنس انسان کو اللہ نے دی ہے کہ وہ یہ فرق کرتا ہے کہ یہ خیر ہے میرے لیے کہ شر ہے. بھوک بھی ہے، چیز بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ایکشن بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں وہ انسان یہ سوچتا نہیں، بھوک تو ہے لیکن یہ سور کا گوشت ہے تو میرے اللہ نے مجھ پر حرام کیا. تو یہ جو سینس ہے، یہ جو اویئرنس ہے، یہ جو شعور ہے، یہ انسان کے پاس. اور جب انسان کے اندر سے ایموشنز اور ایکشن تو رہے، شعور نکل جائے خیر و شر کا، تو سمجھیے پھر اس کے دل سے نور ایمان نکل گیا. پھر آپ قرآن کے درس سنتے رہیے تو صرف ترجمہ ہی سنتے رہیں گے آپ. اگر عمل نہیں ہو رہا، یعنی قرآن سننے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد زندگی بدل نہیں رہی ہے، کریکٹر نہیں بدل رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی زندگی میں خیر اور شر کا سینس نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو وہ ایمان کا نور دل میں داخل نہیں ہو رہا، دل میں اندھیرا ہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. جو جانور ہے وہ بھی تو بلائنڈ ہی ہے نا خیر و شر سے.
جانور کو یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ میں جس طرف دوڑ کر جا رہا ہوں یہ میرے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، اور جس انسان کے پاس یہ خیر و شر کا شعور نکل جائے، سمجھیے وہ اندھیروں میں ہے، اور وہ نور علی نور کی کیفیت میں نہیں ہے، بلکہ ظلمات بعضها فوق بعض کی کیفیت میں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا پھر ایسے اندھیرے میں ہو جاتا ہے، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ارے وہ معاشرے میں کیا خیر و شر دیکھے گا، اپنے ہاتھ سے بھی اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا کہ وہ خیر کر رہا ہے کہ شر کر رہا ہے۔ یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں غلط کام کرتے، کوئی سمجھا دے، کبھی خود بھی آدمی معاشرہ ان کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کم از کم اکیلے میں بیٹھ کے یہ خود تو سوچتا ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے ڈیپ ڈارکنیس میں ہوتے ہیں گمراہی کی۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ایک گمراہی پھر اس پر گمراہی پھر اس پر گمراہی، جب ایسی گمراہی ہو جاتی ہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا انہیں کہ اپنے ہاتھ سے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب آخری میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اب یہ ایمان ہدایت جو یہ پورے رکوع میں اللہ نے ایمان کی بات کی تھی، وہ پہلی آیت یاد کر دیجئے رکوع میں شروع تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، بڑی خوبصورت آیت، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد۔ اللہ نے اپنے نور کی اور ہدایت کے نور کی اور خیر کے نور کی جو مثال دی تھی، اور اب رکوع اسی پر مکمل ہوتا ہے اور یہ پوری بات کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نور، اور اللہ تعالی جس کے لیے نور نہ بنائے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور اللہ نہ بنائے نور کسی کے لیے، تو فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک دعا بھی کرتے ہیں نور کے حوالے سے، وہ اب آگے پڑھیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ کب پڑھتے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے قیامت کے دن ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ نور عطا فرمائے گا، اور کسی کا نور اتنا ہوگا، حضور نے فرمایا جیسے مدینے سے صنعاء یمن کا ایک شہر ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو اتنا نور دے گا کہ جیسے تم دیکھو گے کہ وہ یہاں سے مدینۃ المنورہ سے صنعاء تک ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ نور ہر ایک کے پاس اعمال کے مطابق کم سے کم ہوتا جائے گا، اور فرمایا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کے پاس اتنا نور ہوگا کہ اس کا نور صرف اس کے قدموں کو، اس کے پیروں کو کور کرے گا، وہ اس نور میں ایک قدم چلے گا پھر رک جائے گا، پھر دیکھے گا کہ آگے سب صحیح ہے، پھر تھوڑی روشنی پڑے گی، پھر آگے بڑھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ابتدا میں کیا ہوگا کہ جو نافرمان ہیں اللہ کے، کافر ہیں، منافق ہیں، جب مومن چلنا شروع ہوں گے، یہ پل صراط سے پہلے جب چلنا شروع ہوں گے تو تھوڑی تھوڑی روشنی کافر منافقوں ہی پڑے گی، تو وہ بھی اس روشنی میں ایمان والوں کے چلنے لگیں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اچانک سے اللہ مومن اور کافر اور منافقوں کے درمیان ایک وال بنا دے گا، جس کی وجہ سے اب وہ مومن ایمان والوں کے نور کی روشنی میں چل نہیں پائیں گے۔ اور اب کیا ہوگا کہ جب پل صراط پر بغیر نور کے کافر و منافق چلے گا تو کٹ کر گرے گا، تو اب جو ایمان والے بھی ہیں انہیں دل میں یہ ڈر محسوس ہوگا کہ کہیں ہم بھی نہ گر جائیں۔ اب یہ ساری بات رسول کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جب ایمان والا پل صراط سے گزرے گا، کیونکہ پل صراط بالکل آخری اسٹیپ ہے، پل صراط کے بعد جنت ہے، جو اس پل پر سے گزر گیا انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا۔ اب اس پل پر ہی لوگ گر رہے ہوں گے، اور کسی کے بعد بالکل روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں سب گر رہے ہوں گے، قدم کہاں رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہیں دوڑ کے جا رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ایمان والے دعا کریں گے، وہ دعا کیا ہوگی؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب اتمم مانے کمپلیٹ کر دے، مکمل کر دے، پورا کر دے۔ کس چیز کو؟ اتمم لنا، ہمارے لیے پورا کر دے۔ یعنی جس طرح ابتدا میں تو کافر منافق بھی تھوڑی دیر تک تو چلے نا، پھر ان کی لائٹ بند ہو گئی، ان کا پھر بلب فیوز ہو گیا،
حالانکہ ان کا اپنا بلب تو تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا. وہ تو تھوڑا بہت جو چلے وہ کسی اور کے بلب کی روشنی میں چل گئے. تو اب جو چلنے والا مومن ہے اسے بھی ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ راستے میں میرا بھی بلب فیوز ہو جائے. اللہ اکبر. ربنا اتمم لنا نورنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں کن لوگوں میں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم تو ان لوگوں میں ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو وہ نور عطا فرمائے گا کہ جس کا طرح میں نے مثال دی کہ مدینے سے لے کر صنعاء تک پہنچے گا. لیکن ابو بکر کے نور کی مثال کیا ہوگی کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس تو اتنا ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ ہم تو ایسے گنہگار لوگ ہیں، اللہ تھوڑا نور اتنا دے دے کہ بس ایک ایک اسٹیپ کر کے چلے جائیں. لیکن صدیق اکبر کا مقام یہ دیکھیے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اللہ وہ نور دے گا کہ جو نور اس طرح ہے کہ مدینے سے لے کر یمن کا شہر سارا علاقہ نور ہی نور، نورانی نورانی. اللہ اکبر. تو یہ دعا نماز میں ضرور مانگا کریں. ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے پورا کر دے، مکمل کر دے، کمپلیٹ کر دے. کس چیز کو؟ ہمارے نور کو. اور ساتھ ساتھ پھر کیا کر دے؟ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا فرمایا آخری آیت آج کے درس کی جو ہم نے ترجمہ کیا؟ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، تو جو جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فما لہ من نور، اسے دین نور دینے والا کوئی نہیں. یعنی اللہ جسے ہدایت نہ دے، اور جو اللہ سے ہدایت نہ چاہے، پھر کائنات میں اس کو ہدایت دے کوئی نہیں سکتا. اللہ ہی ہدایت کو ڈالنے والا ہے. اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تو پھر آپ کسی بھی عالم کا بیان سنوا دیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کے بعد بٹھا دیں، ساری دنیا اس کو سمجھانے چاہے گی، وہ سمجھے گا نہیں. تو بات کا پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے منوانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو تبلیغ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تبلیغ کا مقصد کیا؟ تب ہم تبلیغ کیوں کہتے ہیں؟ تبلیغ نکلا ہے بلغہ سے، اور بلغہ معنی ہوتا ہے پہنچانا. منوانا کبھی بھی تبلیغ کا مقصد نہیں ہوتا. تبلیغ کو تبلیغ اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب دیندار لوگ اس بات کا بھی ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ مجھے منوانا ہے. بھائی پہنچا کر اب دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ اس بات کو اس کے دل میں ڈالے تاکہ یہ مان جائے. منوانا ہماری ذمہ داری نہیں، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ جو ہدایت کا نور ہے وہ میں اور آپ کسی کے دل میں ڈال ہی نہیں سکتے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں. تو اللہ تعالی ہمارے دل کو نورانی کر دے. اللہ رب العزت ہمارے نور ایمان میں اضافہ فرمائے. دل کی سختی بڑی بری شے ہے، دل کا اندھیروں میں ہونا بڑی بری شے ہے. اور جب دل اندھیروں میں ہوتے ہیں تو آدمی کی آنکھیں دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ابھی پڑھ کے آئے ہیں 17ویں پارے میں آپ کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے. پھر فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى، تعمى مانے کیا ہوتا ہے؟ اعمى مانے اندھا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وہ ابصار سے آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے تو دل اندھے ہیں. تو جس کے دل میں نورانیت نہیں ہے اللہ کی، اس کا دل اندھا ہے. جب اندھا ہے وہ بندہ پھر شر کے علاوہ کچھ نہیں پھیلاتا. اللہ رب العزت ہمیں خیر و شر کی تمیز عطا کر دے اور خیر والے کام کرنا نصیب کر دے، اور شر سے ہمیں بھی اور ہمیں شر پھیلانے سے بھی، اس کا حصہ بننے سے بھی اور شر کی طرف جانے سے بھی اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللهم لك الحمد انك انت نور السماوات والارض. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذلة المشركين والظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول